بسم اللہ الرحمن سب سے اہم بات جو پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ منافق ہوتا کون ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہو سکتا ہے وہ کافر ہو لیکن اسے اس بات کا شعور نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ منافق ہو اور اسے اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ اگر اسے شعور ہو تو وہ مومن نہ ہو جائے۔ وہ منافق ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اسے اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہو چکا ہے۔ اس لیے جو شخص جتنا بڑا مومن ہے اسے نفاق سے اتنا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو چاٹ لیتی ہے، اس طرح جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ لیتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا شخص اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نفاق سے بچ کے رہنا، اس سے محتاط رہنا کتنا ضروری ہے، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ مومن سمجھتا رہتا ہے لیکن در حقیقت منافق ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا، اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ عموماً یہی بات آپ نے سنی ہوگی منافقین کے بارے میں کہ جی منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، اندر سے ایمان نہیں لائے ہوتے، لیکن شاید حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہیں ظاہر اور باطن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
بعض میں یہ مرض پہلے سے موجود ہوتا ہے، بعض میں یہ مرض ایمان لانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس مرض کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بن بیٹھتے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں جیسے کام شروع کر دیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جس نفاق کا ذکر اللہ جل مجدہ نے یہاں فرمایا ہے، جس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، وہ ایسا نفاق ہے کہ منافق کو بھی معلوم نہیں پڑتا کہ وہ نفاق کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جو اس نفاق سے زیادہ نقصان دہ ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی شخص محض اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ نفاق اور طرح کا ہے، یہ نفاق اور طرح کا ہے۔ یہ نفاق ایک باقاعدہ بیماری ہے، وہ نفاق دھوکہ ہے۔ وہ شخص جو مسلمان نہیں ہوتا، بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ نفاق ایک بیماری ہے، دل کا روگ کہا گیا ہے اسے۔ اور یہ ایسا روگ کہ جسے لگ جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے یہ روگ لگ چکا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب یہ روگ اس کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ در حقیقت وہ یہ دھوکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کیا دھوکہ دیں گے، مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ان کی علامات مسلمانوں پہ آشکار کر دیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا یہ مرض بڑھا دیا۔ یہ محض کوئی دکھاوا نہیں کر رہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض۔ اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔
عذاب علیم ہے بما کانوا یکذبون، اس کے لیے، اس جھوٹ کے بدلے میں جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو یہ تکذیب کیا کرتے تھے، اس کے لیے انہیں عذاب علیم ہوگا۔ اب دوستان محترم، میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیں کہ نفاق ایک مرض ہے، قرآن نے بتا دیا یہ مرض ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سوائے عذاب علیم کے اور کچھ نہیں بچتا، پھر یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق مسلمانوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ کر، بڑا عالم سمجھ کر، بڑا مصلح سمجھ کر مسلمانوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اسے اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ اصلاح نہیں کر رہا، وہ فساد مچا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کوئی شک نہیں یہی فساد مچانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔